اپنا ضرور کردار ادا کریں۔ معزز حاضرین و سامعین، یہاں پر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ جو دعوت دین کا کام کرنے والا شخص ہے اسے کن خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے، اس کے اندر کون سے اوصاف اور خوبیاں ہونا ضروری ہیں۔ آئیے ذرا تاریخ اسلام، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا بھی جائزہ لے لیا جائے۔ جو سب سے اہم خوبی دعوت دین کے کام کے لیے ضروری ہے وہ اپنے اخلاق کو اور اپنے مقاصد کو عظیم تر بنانا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ پیغمبرانہ مشن ہے دین حق اور دعوت دین کو آگے تک پہنچانا۔ تو اس دعوت دین کو آگے پہنچانے کے لیے خلوص نیت بہت ضروری ہے۔ جب تک خلوص نیت نہیں ہوگا اس وقت تک اس دعوت دین کے کام میں برکت نہیں آ سکتی۔ اخلاص نیت یہ پہلی شرط ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، سورہ الصافات آیت نمبر 40 میں، ہاں مگر اللہ کے وہ برگزیدہ و منتخب بندے جنہیں نفس اور نفسانیت سے رہائی مل چکی ہوگی۔ نفس اور نفسانیت سے جن کو رہائی مل چکی ہوگی یہ وہی لوگ ہیں جن کو اخلاص حاصل ہوگا۔ تو دین کے کام میں اخلاص کے بغیر برکت نہیں آتی، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہمارے سامنے، فرمایا الاعمال بالنیت ولکل امرئ ما نویٰ، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، جس نے دنیا داری کی خاطر ہجرت کی وہ دنیا کو پالے گا۔ او امرأۃ یتزوجھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یا جس نے ہجرت کسی عورت کو پانے کی خاطر کی تو اسے وہی عورت ہی ملے گی۔ گویا اخلاص کا ہونا دعوت دین کے کام میں انتہائی ضروری ہے۔ جب تک ہمارے اندر اخلاص کی دولت نہیں ہوگی، خلوص نیت نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ دعوت کا کام آگے بڑھ نہیں سکتا، اس کے اندر برکات نہیں آ سکتی اور عند اللہ ہم ماجور نہیں ہو سکتے جب تک خلوص نیت اس کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ داعی اور دعوت دینے والا شخص، اس کے کردار میں پختگی ہونی چاہیے، وہ با کردار انسان ہونا چاہیے، کیونکہ با کردار انسان ہوئے بغیر اس کی دعوت مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی، لوگ اس کا اثر قبول نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ الصف آیت نمبر 2 میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ تو دعوت دین کا کام کرنا یہ اسی وقت ایفیکٹو ہوگا جب ہم خود صاحب کردار ہوں گے، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے والے ہوں گے تو اس کی برکات زیادہ بہتر طریقے سے آئیں گی۔ اسی مناسبت سے میں حضرت انس سے مروی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأیت لیلۃ اسرا بی رجالا تقرد شفاہہم بمقارد من نار، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سفر معراج کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں نے معراج کی شب دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں جو لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، یعنی نیکی کی دعوت کا لوگوں کو پیغام دیتے تھے اور اپنی ذات پر نافذ نہیں کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کتنی اہم بات ہے کہ ہم دعوت دین کا کام، نیکی اور بھلائی کا کام آگے بھی پھیلائیں اور سب سے پہلے اس کا مخاطب اپنے آپ کو بنائیں کہ وہ چیزیں ہمارے کردار کے اندر بھی پختہ ہو سکیں۔
کردار خود بولتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عرب کے مختلف قبائل کو اور قریشیوں کو دعوت دین کے لیے بلایا تھا، تو آپ نے وہاں پر ان سے کہا کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو میری بات مان لو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا اور آپ کا کردار جو ہے وہ بالکل بے داغ ہے، اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت آپ نے اپنے کردار کے ذریعے سے دی۔ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ ارشاد ہوا کہ بے شک میں اس قرآن کے اترنے سے قبل بھی تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اپنے کردار کو پیش کیا کہ میرے کردار میں کوئی نقص کمی نظر آ جائے تو پھر اللہ کی وحدانیت اور دین اسلام کا انکار کر دینا۔ اس لیے دعوت دینے والے شخص پر لازم ہے کہ وہ صاحب کردار ہو، جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہو تو اس کی اس دعوت میں تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ دعوت دین کا کام کرنے والا وسیع المطالعہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دو آیات ایک دو احادیث کی بنیاد پہ دعوت دیتا پھرے۔ جس کو جو ایک آدھ آیت ہے وہ اس کی دعوت تو دے، لیکن اس کا جتنا مطالعہ وسیع ہوگا اس کے اثرات لوگوں پر اتنے ہی ایفیکٹو اور اچھے انداز میں ہوں گے۔ اس لیے قرآن و سنت کی گہری معرفت حاصل کرنا یہ داعی کے لیے ضروری ہے۔ پھر دعوت دین کا کام کرنے والا شخص اسے صاحب صبر و استقامت ہونا چاہیے۔ مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لوگ اس کی دعوت پر بعض اوقات برا منائیں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے، تو اس کا دامن جو ہے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دعوت دین کا کام کرنے والے کو استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ اس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق اور صبر کے ساتھ قائم کرتے رہیں اور نصیحت کرتے رہیں۔ پھر اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فرامین بھی اس حوالے سے موجود ہیں، اور اس سے پہلے میں ایک قرآن پاک کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جسے سورہ الزمر کی آیت نمبر 10 ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ارشاد ہوا بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو، اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے استقامت کے ساتھ قائم ہونا اور دعوت دین کے مرحلے میں جو مشکلات آتی ہیں اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا، یہ داعی کے لیے اور دعوت دین کا کام کرنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ معزز حاضرین، صاحب حسن خلق، اخلاق کا اچھا ہونا دعوت دینے والے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس کا اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا گفتار اچھی نہیں ہے، تو پھر اس کی دعوت اتنی ایفیکٹو ثابت نہیں ہو سکتی۔ حسن خلق اور خوش خلقی یہ اس کی بنیادی شرط ہے، اور اسی خوش خلقی اور حسن خلق کی بنیاد پر انسان اپنے دشمنوں کو بھی اپنا دوست بنا سکتا ہے۔ چہرے پہ مسکراہٹ کا ہونا، شگفتگی کا ہونا دوسروں کے دل میں انسان کو جگہ دیتا ہے۔ اس لیے حسن اخلاق کو اپنانا یہ ایک دعوت دین کے کام کرنے والے شخص کے لیے انتہائی ضروری ہے، کہ جب آپ خوش اخلاق ہوں گے، خوش گفتار ہوں گے، خندہ پیشانی سے مسکراہٹ کے ساتھ دوسرے کا استقبال کریں گے، تو جس سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی وہ آپ سے ملاقات کا دوبارہ خواہش مند ہوگا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیت نمبر 83 میں فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا یہ بڑا ضروری ہے۔ خوش گفتاری
اور اپنی گفتگو میں نرمی کا ہونا یہ انسان کو دوسروں کے دلوں میں اتار دیتا ہے، اس کا ہمیں خاص کر خیال رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام انسانیت میں بہترین داعی دین تھے، آپ کمال کے داعی تھے اور بے شمار خوبیوں کے حامل تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا بے شک آپ عظیم الشان اخلاق پر فائز، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو سراپا قرآن تھا، یعنی جو قرآن پاک کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کر کے پریکٹیکلی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دکھایا۔ یہ اسی کی برکت تھی کہ دین اسلام تیزی کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں پھیلا۔ حضرت عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکرانے والے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جامع ترمذی میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا اور کوئی نہیں دیکھا۔ تو چہرے پہ مسکراہٹ کا ہونا یہ بڑی کمال کی چیز ہے، اور دعوت دین کے کام کرنے والے شخص کے لیے تو انتہائی ضروری ہے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں بہتر وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے۔ تو اچھا اخلاق کا ہونا آپ کی بات کو مؤثر بنا دیتا ہے، اس کا دوسرے کی زندگی پر اور دوسرے کے دل و دماغ پر ایک پازیٹیو امپیکٹ لے کے آتا ہے۔ عاجزی اور انکساری داعی کے لیے یہ بڑی ضروری ہے، تواضع اور انکساری اپنانا، یہ وہ اوصاف ہیں جو ایک بندہ مومن میں ہونے چاہیے۔ یہ بڑا اہم ترین وصف ہے، عجز و انکساری، اور انسان کو عاجزی کا پیکر ہونا چاہیے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تکبر کیا تھا شیطان نے، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی بجا نہیں لایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ پھر آپ دیکھیے قرآن مجید میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبی بیان کی گئی۔ فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا بازوئے رحمت و شفقت ان مومنوں کے لیے بچھا دیجئے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کی ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے بازو، رحمت کے بازو دراز کر دیجئے جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اہل ایمان کی اوصاف کو بھی بیان کیا گیا ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63 میں، تواضع انکساری کو بیان کیا گیا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے مقبول بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ تواضع انکساری انسان کو عظیم بنا دیتی ہے۔ عفو و درگزر، معاف کر دینا، جانے دینا، یہ بھی ایک اہم وصف ہے جو ایک بندہ مومن کے اندر اور دعوت دین کے کام کرنے والے شخص میں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ درگزر فرمانا اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ تو گویا درگزر کرنا، معاف کر دینا، چھوٹی چھوٹی بحثوں میں الجھے بغیر انسان دوسروں کو معاف کرتا رہے تو یہ بڑا اہم عنصر ثابت ہوتا ہے دعوت دین کے پھیلانے میں۔ دعوت دین کا کام کرنے والے شخص کو صاحب صدق و صفا ہونا چاہیے، اسے اپنے قول و فعل میں تضاد نہیں رکھنا چاہیے، وہ اپنی بات کا پکا سچا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق کی معیت میں شامل ہو جاؤ۔
یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ وہ وصف ہے جو ایک بندہ مومن اور داعی کے کردار میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی خوبیاں گنوائی ہیں۔ فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، سچ بولنا۔ سچ انسان کو عظیم بنا دیتا ہے، دوسروں کی نگاہ میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ بدقسمتی سے اس حوالے سے ہمارا کردار اور مسلمانوں کا کردار آج اس پائے کا نہیں رہا، الا ماشاء اللہ اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں عوام الناس کی، کہ سچائی ہمارے معاشرے سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے تو سچ بولنے کی تلقین فرمائی، فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، سچائی انسان کو بھلائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصْدَقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، اور فرمایا کہ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ صدیق ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور برائیاں انسان کو دوزخ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، جب انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو سچ کا دامن تھامنے سے انسان اللہ کی نظر میں بھی سچا لکھا گیا، اور جھوٹ بولتے رہنے سے اور اس پر اصرار کرتے رہنے سے انسان اللہ کے ہاں بھی کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کے کاغذوں میں کذاب کی لسٹ میں نہ آ جائیں، پھر ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، تسبیح بیان کریں، تحمید کریں، تحلیل کریں، اللہ کی جتنی شانیں بلند کریں، کہیں یہ جواب نہ آئے کہ یہ شخص تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اس لیے سچائی کا دامن تھامنا داعی کے لیے بھی ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ جو کہتا ہے اس پر عمل کرنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو۔ حاضرین محترم، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یہ بھی ایک بڑا اہم وصف ہے جسے انسان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ نیکی کا دعوت آگے پھیلانے کا آپ نے ایک بار عزم کر لیا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر ارشاد ہوا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ بڑا غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے، یعنی اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے اللہ رب العزت جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو دیکھیے پوری دل جمعی کے ساتھ بے نفسی سے انسان کو دعوت دین کا کام کرنا چاہیے اور نتیجہ کو اللہ کی ذات پہ چھوڑنا چاہیے۔ توکل اللہ کی ذات پہ کرے، اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر ڈالنا چاہے، برکت ڈالنا چاہے تو وہ اس میں انشاءاللہ تاثیر ڈال دے گا۔ مسلسل جد و جہد کرتے رہنا داعی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ انبیاء کرام سال ہا سال دعوت دین کا کام کرتے رہے، کئی سو سال تک دعوت دین کا کام کرتے رہے، پھر مٹھی بھر چند لوگ مسلمان ہوئے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد کی اور دعوت دین کی آپ تحریک کو دیکھیں کہ جتنی آپ نے محنت کی اور شروع میں لوگ کس طرح آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ تو ریاضت و مجاہدہ متقاضی ہے دعوت دین کا کام۔
انسان تقوی و طہارت کو تھام لے، پاکیزگی اور نظافت کو اپنا لے، عبادت اور اطاعت الہی کا پیکر بن جائے اور پھر دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ضرور اسے کامیاب کرے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد اور مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف راہیں دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ صاحبان احسان کو اپنی سنگت سے نوازتا ہے۔ تو اپنا اصلاح کر لینا، جد و جہد کرنا، قد افلح من زکا، جس نے من تزکا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تقوی و طہارت کو اپنانا دعوت دین کے کام کے لیے بڑا ضروری ہے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور فرمایا کہ تقوی و طہارت انسان کو بلند کر دیتا ہے۔ قوت ارادی دعوت دین کے کام کرنے والے کی مضبوط ہونی چاہیے، اسے مضبوط قوت ارادی کا مالک ہونا چاہیے، وہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے ڈر نہ جائے، وہ خوف میں مبتلا نہ ہو جائے، بلکہ وہ قوت ارادی کا پہاڑ ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ کامیابیاں اس کے قدم چومے گی۔ انسان کی شخصی وجاہت کا بڑا اہم کردار ہے دعوت دین کے کام میں، کہ انسان اپنے آپ کو باوجہ بنائے، اس کی شخصی وجاہت ہو۔ اس کے اثرات بھی لوگوں کی زندگیوں پر بہت اچھے مرتب ہوتے ہیں اور دعوت کا پیغام زیادہ ایفیکٹو اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ انسان کو ملنسار ہونا چاہیے دعوت دین کے کام کرنے کے لیے۔ ملنساری آپ کو دوسروں کے دلوں میں اتار دیتی ہے۔ میل ملاپ، لوگوں سے ملاقات نہیں ہے تو آپ دعوت دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت ضروری ہے، میل ملاپ دعوت دین کے کام کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کے آرزومند رہتے ہیں۔ تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اپنے رب کے متلاشی ہیں، تم اپنی نگاہوں پر ان پر اپنی نگاہیں جمائے رکھو، اس کی برکت سے تمہیں کامیابی ملے گی اور ان کی سنگت فائدہ بخش ہوگی۔ انسان کے اندر دینی حمیت اور عصبیت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ انسان اپنی جان تک ایک نیک نوبل کاز کے لیے دینے کے لیے ہر وقت تیار رہے، اپنے بھائیوں کے لیے ہمدردی اور رحمت کا جذبہ ہو، لیکن جب اسلام دشمن طاقتیں ہوں اور دین کے راستے میں رکاوٹ بننے والی طاقتیں ہوں تو وہاں پہ انسان کو فولاد کی طرح مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے صحابہ کرام کے ایک وصف کو بیان کیا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور سنگت میں ہیں وہ کافروں پر بہت سخت زور آور ہیں، لیکن آپس میں بہت نرم دل اور شفیق ہیں۔ کافروں پر سخت لیکن آپس میں نرم دل، یعنی جو دین دشمن طاقتیں ہیں، اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ان کے لیے انسان کو سخت ہونا چاہیے، مگر اپنے بھائیوں کے لیے نرم اور اچھا اخلاق کا حامل ہونا چاہیے۔ انسان کو بعض اوقات دین کے کام میں ملامت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کوئی گالیاں نکالتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، تو انسان کے اندر قوت برداشت ہو کہ وہ ان الزامات کو برداشت کر سکے۔ لعن طعن لوگ کریں گے، ملامت کریں گے، انسان کو لعن طعن اور ملامت سننے پر بد دل نہیں ہو جانا چاہیے اور بے حوصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ حضور علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں،
آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیے۔ جب آپ دین حق کا کام کر رہے ہیں، دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، لوگ بھلے طعن و تشنیع کرتے رہیں، الزامات دھرتے رہیں، برا بھلا کہتے رہیں، لیکن آپ کے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے، جس کا مظاہرہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، اور آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے اس حوالے سے۔ دیکھیے، دعوت دین کا کام، وہ جو سامنے ہے جس کو دعوت دینی ہے، اس کی نفسیات سے آگاہی بھی ضروری ہے، حکمت اور دانائی کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دوسرے کی نفسیات کا لحاظ رکھنا یہ انسان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ دین کی دعوت کو آسان بنا کے پیش کیا جائے۔ جب انسان دعوت